بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل گناہ کے وقت اپنا کام چھوڑ دیتی ہے اور بصیرت ضمیر کو زندہ رکھتی ہے۔ عورت کی شرافت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی شرم و حیا کو مد نظر رکھو۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ بغیر عمل کیے علم حاصل کرنا ایسے ہی ہے جیسے گدھے کا وزن اٹھانا اور مصیبت میں مبتلا ہونا۔ دشمن سے دشمنی اس سے مشورہ کرنے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب کمینے سردار ہوں گے تو امیدواروں کی امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو 70 سال کا کفر ایک کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ واصف علی واصف نے فرمایا، اصل حکومت دلوں پر حکومت ہے۔ دلوں پر حکمرانیاں کرنے والوں کی قبریں بھی روشن رہتی ہیں۔ اصل طاقت احترام پیدا کرتی ہے، خوف نہیں۔ ہر کوئی تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے، ویسے نہیں جیسے تو ہے، اور جو تجھے اپنی نظر سے دیکھے تو وہ تجھ میں خود کو دیکھتا ہے۔ جس کا جتنا بلند مقام ہوتا ہے اتنی ہی اس کی اس دنیا میں بے قدری ہوتی ہے۔ مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ عالم وجود میں خدا کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور خدا کو خدا کے سوا کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ اپنا رخ سورج کی طرف کرو، سب سائے پیچھے رہ جائیں گے۔ تمہیں ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو تم سوچتے ہو کہ تم نہیں کر سکتے۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ انسان کا انسانوں سے تعلق شیشے کی طرح ہوتا ہے، اور غصہ اس شیشے میں ایک ایسا بال ڈال دیتا ہے جو زندگی میں کبھی دوبارہ ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ غصہ ختم کریں، برداشت بڑھائیں تاکہ آپ کی زندگی آسان اور سکھی ہو جائے۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ خاموشی عالم کا زیور ہے اور جاہل کی جہالت کا پردہ۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف ہرگز نہ بنو۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں کہ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں وہ اللہ کا دوست بھی ہو۔ مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔
کسی اور کی نقل کرتے ہوئے کامیاب ہونے سے بہتر ہے آپ اپنے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے فیل ہو جائیں۔ اس دن تک محنت کرتے رہو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلایا جائے۔ آپ ہمیشہ ایک اچھے انسان بن کے نہیں رہ سکتے۔ بہت دفعہ لوگ آپ کے اچھے پن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے بعض اوقات آپ کو زندگی کے بہت سے معاملات میں کچھ حدیں بنانا پڑتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مغرور ہو گیا ہے۔ مایوس انسان شکایت کرتا ہے، خوش فہم انسان تبدیلی کا انتظار کرتا ہے اور حقیقت پسند انسان تبدیلی کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور اکسرے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ زندگی میں مرشد تلاش کرنا، اور اگر کبھی خدا نخواستہ کچھ وقت کسی غلط مرشد کے پاس گزارنا پڑ جائے تو بھی اس کے خلاف لب کشائی نہ کرنا، یعنی کسی شخص کو بھی جب ایک بار اچھا کہہ دیا جائے تو اس سے جدا ہونے کے بعد بھی اس کے خلاف کچھ نہ کہنا۔ واصف علی واصف نے فرمایا، انسان کسی کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس نے مستقبل گزارنا ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اسی طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بسر کرتا ہوا آخر کار ہلاک ہو جاتا ہے۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔